اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے ہمیں موصول ہوتے ہیں، اس کے جواب پینل میں شریک علماء کرام مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مفتی سلسلہ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب جواب دیتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات جو ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم بہت زیادہ سوالات تو نہیں لے سکے تھے، لیکن وہ ایسے اہم سوالات تھے کہ ان پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور آخر پر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ جن احباب نے سوالات ہمیں بھجوائے ہوئے ہیں ان کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ہم نے ذکر کیا تھا ناصر محمود صاحب کا، یوسف آفتاب صاحب کا، اور مسز فیصل صاحبہ جو ہیں برمنگھم سے، ان کے سوالات۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان سوالات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال ہم مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناصر محمود آوان صاحب نے انگلینڈ سے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے۔ کالم صاحب، ناصر صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حق مہر کی کیا رقم اسلام میں معین ہے؟ اس کا صحیح اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ایک ان کے سوال کا یہ حصہ ہے، اور دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ بھی بہت سے ناظرین کے لیے جو ہے وہ مددگار ہوگا، ہیلپفل ہوگا اپنے معاملات کو سمجھنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا پاکستان میں جاب کر رہا ہے اور لڑکی جرمنی میں ہے، اور شادی کے بعد لڑکا جرمنی آ رہا ہے، تو حق مہر کون سی کرنسی میں اور کتنا ہونا چاہیے؟ تو براہ کرم اس بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ جی، حق مہر ایسی رقم ہے جسے خاوند نکاح کے موقع پر اپنی بیوی کو دینے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ گویا ایک قسم کا خاوند کی طرف سے بیوی کی خدمت میں محبت کا تحفہ ہے، تاکہ ایک تو اس تحفے کے نتیجے میں بیوی کے دل میں خاوند کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے باہم محبت اور پیار کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بیوی کے پاس کوئی اپنی ایسی رقم ہو جس کے بارے میں اسے مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ جہاں چاہے اسے خرچ کر سکے۔ اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس سے کاروبار کر سکے، اگر وہ راہ خدا میں کوئی مالی قربانی پیش کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایسی رقم ہو جسے وہ مالی قربانی کے طور پر خدا کی راہ میں پیش کر دے، یا اگر وہ اپنے والدین کی، اپنے کسی رشتہ دار کی صلہ رحمی کے طور پر مدد کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایسی رقم ہو جو حسب توفیق ان کی مدد کر سکے۔ تو یہ خاوند کی حیثیت پر اس کا انحصار ہے۔ ظاہر ہے جو خاوند مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوگا اس کا اپنی بیوی کو دیا ہوا تحفہ اس کی بھی مقدار زیادہ ہوگی، اور جس خاوند کی مالی حیثیت کمزور ہے وہ جو اپنی بیوی کو مالی تحفہ دے گا اس کی حیثیت اس کی مالی استعداد کے مطابق ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا بنیادی لگا بندھا اصول نہیں ہے، لیکن جو حق مہر کے دینے کا اور اس کے مقرر کرنے کا مقصود ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر یہ اصول بنتا ہے کہ وہ نہ اتنا تھوڑا ہونا چاہیے کہ بیوی اس سے کچھ
کر ہی نہ سکے اور حق مہر کی ادائیگی کا مقصود ہی پورا نہ ہو، اور نہ وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ خاوند کی مالی استعداد سے بڑھ کر ہو اور وہ اس کی ادائیگی کر ہی نہ سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں الوصیت کے نظام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوا ہے ان کی شادی کا، اس سے استنباط کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں، حکم نہیں، فرمایا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم 6 ماہ کی آمد سے لے کر 1 سال کی آمد تک وہ اپنی بیوی کو مہر دے۔ چنانچہ حضور اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے خوف زدہ ہو کر ہجرت کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا باپ بوڑھا ہے، ان کا بھائی کوئی نہیں، اور جب تک دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر وہاں سے نہیں جائیں گے یہ بیچاریاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر علاقے کے دیگر چرواہوں کی موجودگی میں ان کے مویشیوں کو پانی پلایا اور پھر جا کر اپنا درخت کے نیچے بیٹھ کے علیحدہ۔ ان بچیوں نے گھر جا کر اپنے باپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بہادری کا اور نیکی کا جو تذکرہ کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ ان بچیوں کا باپ وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا نیک بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور جواں ہمت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو اس نے اپنی بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں باپ لڑکیوں سے واقعہ سن کر پہلے ہی یہ نتیجہ نکال چکا تھا، اور چونکہ وہ بھی سکوں کے لحاظ سے مالدار نہیں تھا، گو کچھ جانور اس کے پاس تھے، اس لیے اس نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تو اس سے نکاح کر، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری خدمت کرے، پھر اگر 8 بڑھا کر 10 کا عدد پورا کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا، اور میں تجھ پر سختی کرنا نہیں چاہتا، یعنی میں 8 پر ہی قائم رہوں گا اور اس پر زور نہیں دوں گا کہ تو 10 سال ضرور پورے کرے۔ تو انشاءاللہ معاملہ پڑھنے پر دیکھے گا کہ میں ہمیشہ نیک سلوک کیا کرتا ہوں، کبھی سختی نہیں کیا کرتا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں وہ جائز ہوگی، اور مجھ سے یہ امید نہیں رکھی جائے کہ میں ضرور 10 سال والی مدت پوری کروں، اور چونکہ ایسے امور کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے اس عہد کا گواہ قرار دیتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مہر کے متعلق مجھ سے مشورہ لے تو میں اسے یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال تک کی آمد بطور مہر مقرر کر دو، اور میرا یہ مشورہ 2 وجوہ پر مبنی ہوتا ہے۔ اول تو اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصے کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورا کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں بلکہ ایسی بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلے میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس حساب سے 1 سال کی آمد
جو گویا متواتر 10 سال تک قیامت کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے۔ لیکن الوصیت کے ارشاد کے علاوہ قرآن مجید کے ان آیات سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 8 سال بطور مہر کام کرنے کا ذکر آتا ہے اور انہیں بڑھا کر 10 سال بھی کرنے کی اجازت ہے۔ گویا اس واقعہ میں بھی 8واں حصہ بلکہ 10ویں حصے قیامت کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی قربانی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ مراد تو نہیں کہ اس 8 یا 10 سال کے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کچھ کھاتے پیتے اور پہنتے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ان کے اور ان کی بیوی کے اخراجات ادا کرتے ہوں گے۔ ان اخراجات کو ادا کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جس تنخواہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حقدار تھے اس کا 10واں حصہ بطور امانت ان کے خسر کے پاس رہتا تھا اور اسے انہوں نے لڑکی کا مہر قرار دیا تھا۔ تو یہ حضور ان آیات سے اور الوصیت کے مالی قربانی کے نظام سے استنباط کرتے ہوئے دوستوں کو مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آج کے دور میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک انتظامی ہدایت جاری فرمائی ہے، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر، کہ اگر لڑکا جرمنی میں رہتا ہو اور لڑکی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہو تو اس کے نکاح کے لیے حضور نے کم از کم 7,000 یورو حق مہر مقرر فرمایا۔ لیکن اگر لڑکا پاکستان میں ہے اور لڑکی جرمنی میں ہے تو اس کے لیے کوئی تعیین نہیں فرمائی۔ اس لیے دونوں فریق باہمی رضامندی سے جس رقم پر بھی اتفاق رائے کر لیں اسی کے مطابق ان کے نکاح میں مہر کی تعیین لکھی جائے گی۔ رہ گئی یہ بات کہ کون سی کرنسی میں ہو۔ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اگر تو خاوند نے شادی کے بعد جرمنی میں آ جانا ہے اور جرمنی میں رہنا ہے، جرمنی میں کمائی کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے جس ملک میں اس نے رہنا ہے، جس ملک میں اس نے کمائی کرنی ہے، اس ملک کی کرنسی میں اسے اپنا حق مہر مقرر کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ خان صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور یہ بھی عائلی زندگی میں ایک بہت وسیع حصے کو کور کرنے والا ایک سوال ہے۔ سمجھ لیں کہ ہر شادی شدہ جوڑے کو تقریباً اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، یا دوسرے کو ہر ایک کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یوسف آفتاب صاحب نے ہمیں یہ سوال بھجوایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہنے یا علیحدہ گھر لے کر رہنے کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اگر علیحدہ گھر لینا مشکل ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلام اور احمدیت کی تاریخ سے وہ کہتے ہیں کچھ مثالیں بھی اگر دے سکے تو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو گھر کی ذمہ داری ہے، گھر بنانے کی، گھر کے اخراجات کی مالی ذمہ داری تمام تر خامد پر ڈالی ہے، اور جس طرح کے قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ جو ایک لحاظ سے فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے اموال میں سے ان خواتین پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو رخصتانہ ہے اس کے لیے عجیب بات ہے کہ عربی میں جو الفکرہ بولا جاتا ہے اس میں بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ شادی سے پہلے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس نے اپنی بیوی کو بیاہ کر لانا ہے اس کے لیے ایک گھر یا ایک کمرہ یا اس کی رہائش کی جگہ وہ تیار کرے۔ چنانچہ وہ جو محاورہ عربی میں بولا جاتا ہے وہ ہے بنر رجلو علی اہلہ بنان،
کہ اس سے پھر صرف بنا کا لفظ نکل آیا رخصتانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس محاورے کی بنیاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص شادی کا ارادہ کرتا تھا تو وہ پہلے ایک قبہ یعنی کمرہ یا گھر، رہائش کی کوئی جگہ، حجرہ، جو بھی رہائش کی جگہ ہے جہاں پہ اس نے اپنی بیوی کو بیاہ کر لانا ہے وہ بناتا تھا. تو اس لیے پھر اس محاورے سے بنا کا لفظ مختصر جو ہے نکلا کہ وہ رخصتانے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. تو گویا بنیادی طور پہ اسلام سے پہلے بھی عرب میں جہاں پہ اسلام آیا اس میں بھی یہ رواج تھا کہ جب خاوند شادی کا پروگرام بناتا تھا تو وہ رہائش کا، بیوی کی رہائش کا انتظام کرتا تھا. اور جب ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے 1 سے زائد شادیاں کی، اور جتنی شادیاں کی آپ نے ہر بیوی کے لیے الگ رہائش کا انتظام کیا. یہ نہیں کہ ایک کمرے میں یا ایک رہائش میں 1 سے زائد بیویوں کو رکھا، بے شک اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا تھا، لیکن الگ رہائش، ہر ایک کی رہائش الگ تھی، ہر ایک کی ضروریات زندگی الگ ہوتی تھی. اسی طرح چونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ مثالیں آ جائیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے جب درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے رشتے کی تو حضور نے اسے قبول فرمایا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اشارہ ہو چکا ہے، اور پھر نکاح ہو گیا. اور جب رخصتانے کی کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد رخصتانے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ اب الگ رہائش کا کوئی انتظام کریں، اور پھر وہاں پہ ایک گھر انہوں نے کرائے پہ لیا جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ کر گئی ہیں. تو یہ جو اسلامی جو روایات ہیں، اسلامی جو طور طریقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی یا صحابہ کے متعلق بھی، کہ وہ پہلے الگ گھر بناتے تھے. اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے جو مبعوث ہوئے، ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو حضور نے بھی حالانکہ باوجود اس کے کہ وہ چھوٹا تھا گھر جو بھی، تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب 1 سے زائد شادیاں کی تو ہر بیوی کے لیے الگ الگ گھر تھا. پھر جب بچوں کی شادیاں کی تو ان کو بھی اسی طرح الگ رہائش کی ان جگہ مہیا کی. اب یہاں پہ ایک اور بھی پہلو ہے جس کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے رشتوں کے احترام اور ان کی تحت جو ذمہ داریاں مرد و عورت پہ پڑتی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کا بھی خیال رکھنا جو ہے ان کی بھی پیروی کرنا ضروری قرار دیا. مثلا اگر کوئی اکیلا بیٹا ہے والدین کا، والدین بوڑھے ہیں اور وہ الگ نہیں رہ سکتے، ان کو سنبھالنے والا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس بیٹے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے، ان کی رہائش کا، ان کو سنبھالنے کا. اور اسی لیے غالباً کسی پروگرام میں پہلے ہمارے یہ ذکر آیا تھا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بعض ایسے مسائل کی بنا پہ جو علیحدگیاں ہوتی ہیں، بعد میں جھگڑے پڑتے ہیں، بعد میں تفرقے پڑتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کی وجہ سے حضور نے یہ جو کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نکاح سے پہلے فری کین میں، اس کا ایک ارشاد فرمایا، اور اس کے مطابق بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں جس میں اس قسم کی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کے والدین اور کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہے تو پہلے ہی یہ بات بچی کے سامنے جو کاؤنسلر ہے، جو کاؤنسلنگ کروا رہا ہے، وہ بیان کر دیتا ہے کہ بچے یہ دیکھ لو کہ یہ جو جس کے ساتھ تم بیاہ کے جا رہی ہو اس کے والدین اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس لیے تم ابھی سے جائزہ لے لو کہ یہ الگ مکان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی یہ مجبوری ہے. جب تک اس کے والدین اس طرح ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تمہیں بھی ان کی خدمت کرنی پڑے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی، اور میں نے دیکھا ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک عرصے سے خطبات نکاح میں واض و نصائح
بڑی تفصیل کے ساتھ گہری وضاحت النسائے، اگر ان کو ہم غور سے سنیں تو اس میں ایک بہت بنیادی جو مضمون حضور بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ رشتوں کا احترام، اور لڑکے کو بھی یہی نصیحت اس وقت کرتے ہیں کہ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے سسرال، اپنے بیوی کے والدین، اس کے رشتہ داروں کا عزت اور احترام کرو، اور لڑکی والوں کو اور لڑکی کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تم جس گھر میں بیاہ کے جا رہی ہو وہاں کے جو نئے رشتے تمہارے پیدا ہوں گے ان کا ادب، احترام، ان کی عزت تمہارا فرض ہے۔ اور حضرت صاحب مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر لڑکے اور لڑکی اور لڑکے اور لڑکی کے خاندان اگر ان باتوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ جو نئے رشتے ہو رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ بنیادی ضرورت ہے، اس کا اولین فرض ہے خامند کا کہ وہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اور دوسری طرف بیوی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے خامند کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی خان صاحب بہت شکریہ، اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر شادی کے بعد کوئی بچہ یا بیٹا علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ایک تانا اس کے لیے بن جاتا ہے بیچارے کے کہ جی لے کر بیوی کو تو علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے والدین کو بعض اوقات یہ حالات ہیں کہ وہ بیمار ہیں، اکیلے ہیں، یا مالی لحاظ سے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بیٹے پر، اس حالت میں اگر وہ ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے یہ بات درست نہیں ہے بلکہ ناجائز بات ہے، ایک ظلم کی بات ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی جگہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں، ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، ان کی صحت کے لحاظ سے ضرورتیں تمام مکمل ہیں، اور میاں بیوی اپنی خوشی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ علیحدہ رہیں اور والدین سے بھی وہ مشورہ کرتے ہیں اور سب مل کے اتفاق رائے سے علیحدہ رہیں، تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی خود اپنے خطبات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس طرح جو ہر وقت کی بعض دفعہ نوک جھونک ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی وہ رشتے بچ جاتے ہیں اور آپس میں میل جول کا ایک بہتر ماحول قائم رہتا ہے۔ اب یہاں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے میں قانون صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قانون صاحب سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کا مختلف فنکشنز مثلاً جیسے شادی وغیرہ پر فیشن کے طور پر بال کٹوانا جائز ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جہاں تک عورتوں، لڑکیوں یا بچیوں کے بال کٹوانے کا تعلق ہے تو یہ فعل اپنی ذات میں حرام نہیں، بلکہ حج کے موقع پر عورتوں کو بال کٹوانے کا حکم ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں عورتیں حج کے اختتام پر احرام کھولنے کے لیے اپنے سر کی ایک تو مینڈیاں کاٹ کر یہ فریضہ بجا لاتی ہیں۔ البتہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس نصیحت کے پیش نظر عورتوں کو مردوں کی طرز پر بال نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن اگر بال زینت کی خاطر مناسب حد تک کٹوائے جائیں جس میں مردوں سے مشابہت پیدا نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے قانون صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب پروگرام میں ہمارے پاس آخری کچھ منٹ ہیں تو اس میں ایک سوال مجھے امید ہے ہم اس کو کور کر لیں گے۔ مسز فیصل نے برمنگھم سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر بیوی خلا لے لے
تو کیا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے بعض مواقع پر دیے ہوئے تحائف اس کو واپس کرنا ہوں گے؟ سیم صاحب تحائف کے متعلق، تحائف کی واپسی کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں جو ہمیں ارشاد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تحفہ واپس لینے والا الراجع فی ہبتہ کالکلب الراجع کالکلب نہیں، وہ اس کی الفاظ میں پڑھ کالکلب یرجع فی کیہ، کہ الراجع فی ہبتہ کالکلب یرجع فی کیہ، کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیا ہوا ہبہ، دیا ہوا تحفہ، دیا ہوا واپس لیتا ہے، وہ اس جس طرح کتا اپنی کیہ چاٹتا ہے اسی طرح اس کی کیفیت ہے، گویا نہایت نامناسب اور نہایت بہت ہی ناپسند یہ چیز، اس کو حضور نے ناپسند کیا. اور پھر اس میں لیکن اس کے باوجود، اتنی ناپسندیدگی کے باوجود، اگر کوئی اپنے تحائف دیے ہوئے واپس لینا چاہتا ہے اور اس کا مطالبہ کر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ایسے شخص کے تحائف رکھ کے کیا کرنے، واپس کر دیے جائیں. لیکن اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ تحائف وہی واپس ہو سکتے ہیں جو موجود ہوں. اگر وہ تحائف کوئی 20-25 سال پہلے دیے تھے اور وہ استعمال ہو گئے، یا 2-4 سال پہلے دیے تھے، مثلا کپڑے تھے وہ استعمال ہو گئے، یا کوئی ایسی چیزیں تھیں جو استعمال ہو گئیں یا خرچ ہو گئیں، یا ایون کہ زیورات بھی، اگر کسی نے انگوٹھی یا کوئی اس قسم چھوٹا موٹا زیور دیا تھا جو کسی وقت فروخت کر کے خرچ ہو گیا، تو پھر اس کی واپسی کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ موجود ہے اور وہ اتنی ناپسندیدگی کے باوجود وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اور لینا چاہتا ہے تو پھر اسے واپس کر دینا چاہیے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خلا اور طلاق کی صورت میں بعض ایسے حقوق ہیں جو قرآن کریم نے، اسلام نے دوسرے فریق کے قائم کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کہا کہ اگر مردوں کو یہ حکم دیا کہ اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو ڈھیر سامان بھی دیا ہے تو اس میں سے ایک ذرہ بھی وہ واپس لینے کے حقدار نہیں ہیں، سارا کچھ انہیں دیں. اسی طرح احادیث سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت خلا لیتی ہے اور وہ خلا کی صورت، اور خلا بھی وہ کسی ایسی وجہ سے نہیں لے رہی جس میں کہ خامد کا کوئی قصور ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی وجہ کے خلا لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں حضور یا اس میں خامد کا کوئی قصور نہیں، عورت کی کا قصور ہے، تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے طور پر دیے ہوئے اموال جو باغات کی صورت میں تھے اور وہ موجود تھے، ان کی واپسی حضور نے کروائی ہے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خلا تمہارا حق ہے، لیکن اس صورت میں پھر تمہیں یہ جو حق مہر میں تم نے لیے ہوئے ہیں باغات وہ واپس کرو، تو وہ واپس ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو ہیں یہ دوسرے فریق کے حقوق ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جس کا قصور ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری، مالی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. یہ ٹھیک ہے زہیر صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. اور مسز فیصل کے جو ایک دو اور سوالات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے، کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.